اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المعارج سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سأل سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، بعذاب ایک عذاب کے بارے میں، واقع جو آنے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے لیسا کوئی نہیں ہوگا، لہو اسے، دافع ہٹانے والا، کافروں کے لیے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، من اللہ اللہ کی طرف سے آئے گا، ذی المعارج جو درجات والا ہے، سیڑھیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تعرج چڑھیں گے، الملائکہ فرشتے، والروح اور روح، الیہ اس کی طرف، فی یوم اس دن میں، کان مقدارہ جس کی لمبائی ہوگی، 50,000 سنہ 1000 سال، اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن میں چڑھیں گے جس کی لمبائی 50,000 سال کی ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، فاصبر تو صبر کیجئے، صبرا ایسا صبر، جمیلا جو خوبصورت ہو۔ انہم یرونہ بعیدا، انہم بے شک وہ کافر، یرونہ اس کو دیکھتے ہیں، بعیدا دور، ونراہ قریبا، ونراہ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، قریبا نزدیک۔ یوم تکون السماء کالمہل، یوم جس دن، تکون ہو جائے گا، السماء آسمان، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، وتکون اور ہو جائیں گے، الجبال پہاڑ، کالعہن رنگی ہوئی اون کی طرح۔ ولا یسأل حمیم حمیما، ولا یسأل اور نہیں پوچھے گا، حمیم کوئی دوست، حمیما کسی دوست کو، یبصرونہم وہ ان کو سب دکھا دیے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یودو تمنا کرے گا، المجرم مجرم، لو کاش، یفتدی وہ فدیے میں دے دیتا، من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب کے، ببنی ہی اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخی، وصاحبتہ اور اپنی بیوی کو، واخی اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، فصیلہ اور اپنے گھر کو، دوسرا معنی اپنے خاندان کو، التی تؤوی جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، ومن اور جتنے بھی ہیں، فی الارض زمین میں، جمیعا سب کو، ثم ینجی، ثم پھر ینجی وہ اپنے آپ کو بچا لے، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا بے شک وہ آگ، لظا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، نزاع کھینچ لینے والی، للشویٰ کلیجے کو، یا دوسرا معنی کھال کو، تدعو من ادبر وتولی، تدعو وہ پکارتی ہے، من اس کو، ادبرا جس نے پیٹھ پھیر لی، وتولی اور منہ پھیر کے چلا گیا، وجمع فاوعی، وجمع اور اس نے مال جمع کیا، فاوعی پھر اکٹھا کر کے رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ان بے شک الانسان انسان، خلق پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا کم ہمت یا کچے دل والا، بے شک انسان کچے دل کا بنا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اذا جب مسہ اسے پہنچتی ہے، الشر برائی، جزوعا بے صبرا ہو جاتا ہے، واذا اور جب مسہ اسے پہنچتی ہے، الخیر بھلائی، منوعا تو بے توفیق ہو جاتا ہے، دوسرا معنی بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین، الا مگر المصلین وہ نمازی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، الذین جو علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون قائم ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، والذین اور وہ لوگ، فی اموالہم جن کے مالوں میں، حق حصہ ہے، معلوم مقرر، للسائل والمحروم، للسائل مانگنے والے کے لیے، والمحروم اور نہ مانگنے والے کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین اور وہ لوگ، یصدقون جو تصدیق کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کا، یا بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یا بدلے کے دن کا یقین کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین اور وہ لوگ، ہم جو، من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون ڈرتے ہیں،
ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان بے شک عذاب ربہم ان کے رب کا عذاب غیر مأمون ایسی چیز نہیں ہے جس سے نہ ڈر ہوا جائے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، والذین اور وہ لوگ لفروجہم جو اپنی شہوت کی جگہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں سے، او ما ملکت یا جن کے مالک ہیں ایمانہم ان کے ہاتھ، فانہم بے شک وہ غیر ملومین اس میں ملامت قابل نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فمن ابتغى جو شخص تلاش کرے گا وراء ذلك اس کے علاوہ، فاولئک یہی لوگ هم العادون حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، والذین اور وہ لوگ ہم جو لاماناتہم اپنی امانتوں، وعہدہم اپنے عہد و معاہدوں پر، راعون ان کی رعایت رکھنے والے ہیں، جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد معاہدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، والذین اور وہ لوگ جو بشہاداتہم اپنی گواہیوں پر قائمون قائم ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، والذین اور وہ لوگ ہم جو علی صلاتہم اپنی نماز پر یحافظون محافظ ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اولئک یہ وہی لوگ ہیں فی جنات جو باغوں میں، مکرمون باعزت ہوں گے۔ یہ سورہ معارج ہے، اور اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ سوال کبھی تحقیق کے لیے ہوتا ہے، کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے۔ تو کفار قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں انکار کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے تھے۔ سنن نسائی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال کرنے والے نضر بن حارث کافر تھے، جنہوں نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار میں جرأت کی سے کام لیا، اور انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن یا یہ محمد یہ حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا عذاب علیم بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غزوہ بدر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دیا، اور اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے منہ سے مانگا تھا، آگے اس حقیقت کا بیان ہے کہ یہ عذاب کافروں پر ضرور آ کر رہے گا، خواہ دنیا میں آئے یا آخرت میں، یا دونوں میں آئے۔ اس عذاب کو دور کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ بلند درجات والے ہیں۔ یہ آخری جملہ پہلے جملے کی دلیل بھی ہے کہ جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، اسے ہٹانا اور دور کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ معارج یہ معرج کی جمع ہے، عروج سے بنا ہے، اس کا معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، اور اسی لیے معراج سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے، جس میں نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اس آیت میں ذی معارج بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچے درجات والے ہیں۔ یہ درجات اوپر نیچے 7 آسمان ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذی المعارج کے معنی ہے ذی السماوات، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے مالک ہیں، آسمان اوپر نیچے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یہ درجات جو اوپر نیچے ہیں، ان درجات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی چڑھتے ہیں۔ تو یہ کب چڑھیں گے؟ یہ روزانہ چڑھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی چڑھیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب جس دن آئے گا، جس کا اوپر ذکر آیا ہے، کافروں میں ضرور آ کر رہے گا، اور اس دن تو لازمی آئے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی کہ ایک دن کتنا دراز اور طویل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کے قبضے میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک فرض نماز ادا کرنے کے وقت برابر ہو جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ یکون علی المؤمن کمقدار ما بین الظہر والعصر، یعنی انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن مومنوں کے لیے اتنا مختصر ہو جائے گا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ یہ حضور سے روایت منقول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے۔ ان روایت میں معلوم ہوتا ہے اس دن کی طوالت 50,000 سال ہوگی، ایک اضافی چیز ہے، کفار کے لیے اتنا دراز ہوگا، مومنین کے لیے اتنا طویل نہیں ہوگا۔ یہاں پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف مقدار اس کی بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں 50,000 سال بتلائی گئی ہے،
اور سورہ حامیم سجدہ میں الف لام میم سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ 1000 سال کے برابر یہ دن ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج لي في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، یعنی وہ تدبیر کرتے ہیں امر الہی سے کہ آسمان سے زمین تک، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے عام گنتی کے مطابق۔ بظاہر یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ اس آیت میں 50,000 سال کا ذکر ہے اور سورہ الف لام میم سجدہ میں 1000 سال کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دن مختلف گروہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ تمام کفار کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، اور مومنین صالحین جو صحیح معنی میں واقعی مومن ہیں تو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نماز کے وقت کے برابر ہو جائے گا، اور باقی جو گنہگار شاید ہیں ان کے لیے یہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ بے چینی اور شدت اور تکلیف اور پریشانی کا وقت 1 گھنٹہ بھی بعض اوقات انسان کو 1 دن کے برابر معلوم ہوتا ہے، 1 ہفتے کے برابر معلوم ہوتا ہے، اور جو خوشی اور سکون اور سیر و تفریح کا وقت ہوتا ہے وہ بہت مختصر معلوم ہوتا ہے۔ تو مسلمان تو اس دن جو صحیح معنی میں مسلمان ہیں وہ خوش ہوں گے، ان کو دن بہت کم محسوس ہوگا، اور کفار کو چونکہ تکالیف پریشانی میں مبتلا کیا جائے گا اس لیے ان کے لیے یہ دن بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا، کہ یہ کافر اس دن کو بہت دور اور بعید سمجھ رہے ہیں، بعید از امکان سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل قریب سمجھ رہے ہیں۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے اور امکان سے دور نہیں ہے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، قیامت کے دن مخلص دوست جو دنیا میں بہت مخلص تھے، کافر تھے، وہ دوسرے دوست کو نہیں پوچھیں گے، اور یہ بات بھی نہیں کہ وہ نظر نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو نظر بھی آئیں گے، کفار اور نافرمان دوست نظر آئیں گے لیکن وہاں کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آگ کے بارے میں فرمایا انہا لظا نزاعۃ للشوا، یہ آگ جہنم کی آگ بہت سخت ہوگی، سر کی کھال بھی اتار لے گی، ہاتھ پاؤں کی کھال بھی اتار لے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا تدعو من ادبر وتولی، یہ آگ خود بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے دنیا میں منہ موڑا تھا، پیٹ پھیر لی تھی اور مال جمع کیا پھر اس کو روک کر رکھا تھا۔ تو مال جمع کرنے سے وہ جمع کرنا مراد جو خلاف شرع ہو، ناجائز طریقوں سے مال جمع کیا جائے، اور جو اللہ رسول کے بندوں کے حقوق مال کے بارے میں ہوں وہ پورے نہ کیے جائیں، مثلا بیوی بچوں کا خرچہ نہ پورا کیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، قربانی نہ کی جائے واجب ہو، فطرانہ عشر نہ دیا جائے، تو یہ جمع کرنا برا ہے۔ ہر جمع کرنا برا نہیں ہے، آدمی جو اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کر دے پھر جو مال بچ جائے صحیح طریقے سے وہ جمع کرنا شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان حریص بے صبر کم ہمت بنایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہلوث مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی حرص میں مبتلا ہو، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بخیل آدمی مراد ہے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنگ دل بے صبر آدمی مراد ہے۔ تو ہلو کا معنی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے مادہ رکھا ہے کہ وہ دل کا بڑا کچا ہے۔ کیسے کچا ہے؟ فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پریشانی پیش آتی ہے تو بے صبری سے کام لیتا ہے، اور یہ سمجھتے شاید اب تو میرے پریشانی کے دن شروع ہو گئے، آسانی کبھی آئے گی ہی نہیں۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے اللہ اسے نعمت سے نوازتے ہیں، دولت سے، عہدے سے، اختیارات سے نوازتے ہیں، پھر وہ بخیل بن جاتا ہے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا کہ میرے پاس سب کچھ رہے، پھر وہ فخر میں مبتلا ہو جاتا۔ دونوں چیزیں بری ہیں۔ جب انسان کو پریشانی پیش آئے انسان صبر کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اور جب کوئی خیر اچھائی ملے تو انسان شکر ادا کرے اور نرمی عاجزی کا مظاہرہ کرے، لوگوں کو جائز طریقے سے اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا کہ المصلین، فرمایا کہ یہ عام انسانوں کی خصلت ہے، باقی جو نیک صالح مسلمان ہیں وہ ان سے، جن کے اعمال و اخلاق اچھے ہیں وہ ان بری صفات سے بری ہیں۔ جو لوگ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور توجہ سے نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اہتمام سے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 2 فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں معلوم حق بھی ہے۔ حق کے معلوم سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی مقدار اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ کے رسول نے نصاب اور زکوٰۃ کی مقدار خود متعین فرما دی ہے، صحیح حدیث میں ان کا ذکر ہے، تو ان میں تبدیلی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ للسائل والمحروم، یہ لوگ سب کو دیتے ہیں، سوال کرنے والے کو بھی، جو سوال نہیں کرتا لیکن ہے مستحق اسے بھی یہ لوگ مال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ فرمایا کہ یہ لوگ قیامت دن تصدیق کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس سے نہ ڈر بے خوف ہو جائے،
اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں اپنی شرمگاہوں کو غلط استعمال نہیں کرتے سوائے اپنی بیوی کے اور اپنی باندیوں کے. جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ شہوت پوری کرنے کا تلاش کرتا ہے تو یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرعاً ان دو راستوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. مثلا ہاتھ سے جنسی خواہش پوری کرنا شرعی لحاظ سے حرام ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ان لوگوں کی صفت یہ بھی ہے کہ اپنے امانتوں کو ادا کرتے ہیں. لفظ امانات جمع ہے، اس سے مفسرین نے یہ بات سمجھی ہے کہ اللہ کی اور بندوں کی تمام حقوق کو ادا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں کوتاہی کرنا جائز نہیں. جو کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے، وہ نیک آدمی نہیں ہے. اللہ کے حقوق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور بندوں کے حقوق مالی حقوق ہوتے ہیں، جانی حقوق وہ ادا کرنا بھی ضروری ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اسی طرح وعدہم راعون، اپنے وعدہ معاہدے کے لوگ پابندی کرتے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کرتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو آدمی اپنے وعدہ معاہدے پابندی نہیں کرتا وہ آدمی بھی نیک نہیں ہے، خواہ کتنا ہی نمازی، حاجی، عبادت گزار، عمرہ کرنے والا ہو. یہ معاملات اور بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر انسان نیک نہیں بن سکتا. میں اپنی شہادتوں پر قائم ہے، کلمہ شہادت ہے، اور اسی طرح رسالت کی، توحید کی شہادت، دنیا میں شہادت گواہی دینی، اس پر قائم رہتے ہیں، نمازیں پابندی کرتے ہیں، تو یہ لوگ فرمایا کہ جنت میں باعزت شمار ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.